نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تصویر کی حرمت کا بیان۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الذین یصنعون هذه الصور، بے شک وہ لوگ جو یہ تصویریں بناتے ہیں، یعذبون یوم القیامہ، قیامت کے دن انہیں عذاب دیا جائے گا، یقال لهم احیوا ما خلقتم، ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا ہے اس کے اندر جان پیدا کرو، اس کو زندہ کرو۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لائے اور میں نے گھر کی ڈیوڑی یا طاقچے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی تخلیق سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اس کی نقل اتارتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، فقطعناہ، تو میں نے اسے یعنی پردے کو کاٹ ڈالا، پھاڑ ڈالا، فجعلنا منہ وسادۃ او وسادتین، پھر اسے ایک تکیہ یا پھر دو تکیے بنا ڈالے۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کل مصور فی النار یجعل له بكل صورۃ صورها نفس فیعذبه فی جہنم، کہ ہر اس تصویر کے بدلے جس کو انسان نے بنائی ہوگی اللہ تعالیٰ ایک شخص پیدا فرمائے گا اور اس کے ذریعے سے جہنم میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، فَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر تمہیں تصویر بنانی ضروری ہی ہو، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ، تو پھر درخت کی تصویر بنا لو یا پھر ایسی چیز کی جس میں روح نہ ہو۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من صور صورۃ فی الدنیا، جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی، کلف ان ینفخ فیہا الروح یوم القیامہ، قیامت کے دن اس میں روح پھونکنے کے لیے مجبور کیا جائے گا، ولیس بنافخ، جبکہ انسان اس کے اندر روح پھونکنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، متفق علیہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کیے جانے والے لوگ تصویر بنانے والے لوگ ہوں گے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے لگتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایک ذرہ یا چیونٹی ہی پیدا کر کے دکھائیں، یا کسی غلے کا ایک دانہ پیدا کر دیں، یا ایک جو ہی پیدا کر دیں۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، متفق علیہ، کہ اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا تصویر ہو۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ایک بار جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے وعدہ فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ دیر میں آئیں گے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آنے میں لیٹ کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنے کی وجہ سے تکلیف ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام سے کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا، انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورہ، کہ ہم اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں جس کے اندر کتا یا پھر کوئی تصویر ہو۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، منعنی الکلب الذی کان فی بیتک، مجھے اس کتے نے روک رکھا تھا جو تمہارے گھر میں تھا۔ انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورہ، ہم ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ میرے بستر کے نیچے کوئی کتے کا بچہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا جو آج کل مسلمان کتوں کو پالنے کے شوقین ہو گئے ہیں، کتنی غلط رسم چل پڑی ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے جس میں کتے پالے جاتے ہوں یا کتے رہتے ہوں۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ تصویر کشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہر حال میں ہمیں اور آپ کو تصویر بنانے سے بچنا چاہیے۔ علماء اسلام نے کہا ہے کہ حکومت کے طور پر جو ضروری تصویریں ہوتی ہیں وہ ضروری تصویریں اس سے خارج ہیں، اس لیے کہ اس میں انسان کا اپنا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، وہ حکومت کی طرف سے شناخت اور سیکورٹی کے طور پر کچھ چیزیں لازم قرار دی جاتی ہیں، وہ چیزیں انشاءاللہ الرحمن ان احادیث سے خارج ہیں، یعنی اس کی وجہ سے انسان گنہگار نہیں ہوگا۔ ورنہ ہم اور آپ کو بہرحال تصویروں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ سب سے سخت عذاب
تصویر بنانے والوں کا ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا کہ آپ نے ایک پردہ اپنے گھر میں ٹانگ رکھا ہے جس کے اندر تصویر بنی ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پردے کو پھاڑ کر تکیہ بنا ڈالا۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تصویر جس کپڑے میں یا جس چادر میں بنی ہو اس کو کوئی ایسی چیز میں بدل دینا جس چیز کی عام طور سے عزت و احترام نہیں کیا جاتا یا پھر جسے روندا اور کچلا جاتا ہے تو پھر جائز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہاں پر تکیہ بنایا جس کا ذکر ملتا ہے، یا پھر زمین پہ بچھانے کے لیے کوئی سامان بنایا جا سکتا ہے تاکہ اس کو استعمال میں لایا جا سکے، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ اس چیز کو گھر سے ہی مکمل طور سے ہٹا دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے کسی طرح کا کوئی احترام نہ ہو۔ لہٰذا گھروں کے اندر کسی گزرے ہوئے انسان کی تصویر لگانا، کسی بزرگ کی تصویر لگانا، کسی انسان کی کسی بھی روح والے جانور کی تصویر لگانا اسلام کے اندر جائز اور حلال نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔